اس وقت جو بھی ہم صورتحال اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں بڑا بے لوس ہو کے کر رہے ہیں آپ لوگوں کی آرگنائزیشنز۔ جعفری صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے کچھ اچھی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پنجاب میں جو دیکھا ہے اور آگے سندھ والا معاملہ جو چل رہا ہے کہ یہاں پر بھی کافی افیکٹ ہو رہا ہے، کیا ابھی اوور ویو آپ دے سکتے ہیں تازہ ترین صورتحال کا ہمیں؟ یعنی اس میں جو صورتحال ذرا زیادہ متاثر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ پانی کا ریلا ستلج اور راوی سے آگے نکل کر جو ہے کہ وہ اب سندھ کی طرف جائے گا، اگرچہ وہ اپنی رفتار سے جا رہا ہے اور اس وقت آپ کا یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب زیادہ ہٹ ہو رہا ہے، لیکن پیچھے سے پانی کے مزید ریلے جو ہے وہ نہ صرف دریائے ستلج کے اندر آئے ہیں اور دریائے راوی کے اندر بھی آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس وقت جو اربن فلڈنگ ہے، آپ کو شاید علم میں ہو کہ کل جو ہے گجرات کے اندر بہت شدید اربن فلڈنگ ہوئی ہے اور بارش بھی ہوئی ہے سب سے زیادہ، اور رات ہی جو ہے کہ ہم نے کشتیوں کا بندوبست کیا ہے اور فوری طور پر جو ہے ہم نے وہاں پہنچائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا موسم کا جو پیٹرن چینج ہوا ہے، اصل دیکھیے سیلاب پہلے بھی آتے تھے اور اس طرح کے موسمی جو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس مرتبہ یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی کلاؤڈ بسٹ، اچھا فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ، اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ ہمارے جو اچھا اور پہلے ایک اور یہ بھی تھا کہ کسی ایک کا دریا میں آتا تھا، لیکن اس وقت جو ہے کہ بیک وقت جو ہے کہ راوی، ستلج اور چناب تینوں بکھرے ہوئے ہیں، اچھا اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ آبی جارحیت کی بھی ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے، یعنی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو ایز اے ٹول بھی استعمال کرتا ہے، ایز اے ویپن بھی استعمال کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ایک بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قومی جو ہے کہ آزمائش کا موقع ہے اس وقت جو ہے کہ نہ صرف حکومت اور جو ریاستی ادارے بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی یہ تنظیمیں اور حتیٰ کہ عوامی سطح پر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے ہم آج کے دن اپنے اس عزم کو دہرائیں کہ جو ورلڈ چیریٹی ڈے ہے کہ ظاہر ہے اس میں ایک کنٹریبیوشن تو ان کا کہ جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں بلا شبہ، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو بھی۔ یہ میں بات اس موقع بتانا چاہوں گا کہ 2025 کی ورلڈ گیونگ رپورٹ ابھی ریلیز ہوئی ہے اور گلف نیوز نے اس کو کوٹ کیا ہے، اس کے مطابق پاکستان دنیا میں ٹاپ 20 ملکوں میں شامل ہے جو چیریٹی کرتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں پاکستان کے مطابق، لیکن یہ بڑی اسٹرینتھ ہے ہماری۔ یہ میں انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ پاکستان 17ویں نمبر پہ آ رہا ہے، یعنی اس کا ٹاپ 20 میں، حالانکہ ہمارے یہاں جو معاشی حالات ہے اس کے باوجود اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یعنی ابھی تو اس وقت ہم سیلاب سے گزر رہے ہیں، اس سے پہلے پچھلے 2 سال سے فلسطین کا معاملہ ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ لوگ ابھی تک اس کاز سے کمیٹیڈ ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے پاکستانی، عام پاکستانی، ہم نے جتنی قربانی پاکستان میں کی ہے نیڈی لوگوں کے لیے، پاکستانیوں نے اتنی قربانی فلسطینیوں کے لیے دی ہے، یعنی پاکستانی لوگ صرف اپنے دکھوں کو جو ہے کہ صرف محسوس نہیں کرتے بلکہ دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی آزمائش ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اس موقع پہ ہمیں اپنی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کو وہ کرنا چاہیے۔ نہیں بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے، ایگزیکٹلی جو لوگ ایک وسیلہ تو بنے ہوئے ہیں لیکن جو اس میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کریں وہ بھی اتنے ہی اپریسیشن کے مستحق ہیں۔ اچھا ہم سب یہ جو آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ کہاں کہاں آپریٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، سب کی آپس میں ہم آہنگی بھی ہوگی، کولیبریشن بھی ہوگی، اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ جیسی آرگنائزیشنز آتی ہیں بڑھ کر رسپانسبلٹی لیتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وی آل نو کہ حکومت کے پاس بڑے لمیٹڈ مسائل ہیں، اداروں کے پاس ہے، تو یہ آرگنائزیشن سم ہاؤ ایک بہت بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں اس ڈیزاسٹر میں۔ جی بسم اللہ الرحمن، سب سے پہلے تو شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا تاکہ ہم اپنی بات یہاں آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ میں جعفری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے تو پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بتایا کہ لوگ یہاں پہ چیریٹی کرتے ہیں اور ہم ایک عالمی سطح پہ ہمارا ایک نام ہے اور ایک ہماری ریٹنگ ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ کہ جو بیرون ممالک ہیں، امریکہ، USA، کینیڈا وغیرہ، وہاں جا کے بھی یہ لوگ پاکستان کو نہیں بولتے، اور ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو بننے کا اور جو اس کا یعنی انیشیشن تھی 2005 کے بعد جب ارتھ کویک آیا تھا، تو یہی وہ پاکستانی لوگ ہیں جو USA میں، کینیڈا میں، ان لوگوں نے مل کے یہ تنظیم بنائی ہے، اور پے بیک ٹو دا کمیونٹی کے کنسیپٹ کے تحت وہ لوگ پاکستان کی ہر مشکل میں جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب 2005 کا جب زلزلہ آیا تو USA میں مقیم پاکستانی نے $15 ملین کا جو ہے نا انیشیلی اناؤنسمنٹ کی، اور $17 ملین جو ہے نا ہیلپنگ ہینڈ کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کام کو ارتھ کویک کے ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے اس کو کیا۔ بالکل صحیح۔ پھر 2010 میں ہم نے
$10 ملین کو جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد 2022 میں $15 ملین کا جو ہے نا ہم نے اناؤنسمنٹ کی, اور اس میں بھی ہمارے $17 ملین جو ہے وہ ہم نے کنٹریبیوٹ بالکل کیا. صحیح. تو یعنی پاکستانی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی وہ پاکستان کو نہیں بولتے, پاکستان کو یاد رکھتے ہیں, ہر مشکل وقت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور حالیہ جو ابھی جو فلڈ ہے اس کے لیے ہم نے $50 ملین اوکے. ہم نے اس کا 50 ملین اس کو ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے. انشاءاللہ یہ ہم ریلیف کا کام ہم 17 ڈسٹرکس میں اس وقت ہم موجود ہیں. وہاں پہ ہم ہیلتھ کیئر, وہاں پہ ہم کوکڈ فوڈ, اس کے علاوہ ہم نے کلین ڈرنکنگ واٹر اور اس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز, اور چھوٹا سا ہم نے یہ ٹینٹ ویلیج بھی قائم کیا. اوکے. تو یہ ساری کنٹریبیوشن ان لوگوں کی جو باہر ہیں اس وقت, اور ورلڈ چیریٹی ڈے پہ ہم ان کو اکنالج بھی کرتے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں بالکل صحیح کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کو یاد رکھتے ہیں. نہیں, آئی سو اگری ود دیٹ کہ اوورسیز پاکستانیز کی بڑی کنٹریبیوشن رہتی ہے جی. پاکستان میں جب بھی کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کی ڈونیشنز ہوں, ان کی چیریٹی والا معاملہ ہو, یا ان کی ویسے بھی ایک سپورٹ ہو, وہ رہتی ہے. اچھا جعفری صاحب, جیسے ہم اس طرح کے ڈیزاسٹروں میں دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے فیز 1 یہی ہوتا ہے کہ ریسکیو کیا جائے لوگوں کو, اور پھر ہم ان کے ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں. اس وقت آپ لوگ کس فیز میں ہیں؟ بیکاز بہت سارے علاقوں میں اسٹل جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, تو ریسکیو کی کارروائیاں تو اپنی جگہ رہیں گی. اس وقت تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں, یعنی ریسکیو اور ریلیف. ٹھیک ہے. یعنی ریسکیو ریلیف دیکھیں نا, وہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایسا موقع ہی نہیں آ رہا کہ اگر پانی کا ریلا گزرتا ہے تو بارش آ جاتی ہے, اچھا اس کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے کہ وہ یعنی عام طور پہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ریسکیو ہوتا ہے, پھر ریلیف ہے, پھر ریہیبلیٹیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ابھی تک اگلے چند دن جو ہے ہمیں یہ دونوں کام بیک وقت کرنے پڑیں گے, کہ ریسکیو کہ لوگوں کو جو ہے کہ نکالنا. بالکل صحیح. مثال کے طور پر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مطلب پانی میں جو گھرے ہوئے لوگ ہیں, یعنی اس وقت یعنی حکومت پنجاب کے مطابق 3000 سے زائد دیہات اس وقت جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں, اور لاکھوں ایکڑ زیر کاشت اراضی آ گئی. یعنی اس وقت ایک بڑا بحران ہمیں آ رہا ہے جو ہے کہ اجناس کا آئے گا, کہ ذرا آپ کا اس وقت جو ہے کہ ہماری کراپ کا یہ مرکزی ایریا ہے جس میں گندم ہے, جنوبی پنجاب میں کپاس ہے, اس طرح چاول ہے, یعنی یہ آپ کا شیخو پورہ, نارووال, سیالکوٹ, یہ سارا چاول کی بمبر کراپس یہاں سے ہوتی ہیں. تو اس وقت جو ہے کہ یہ دونوں کام کیے جا رہے ہیں, کہ ایک طرف تو یہ کہ لوگوں کو ممکن حد تک جو ہے کہ یہ ہم اس پر اللہ کا شکر ہے کہ یعنی جانی نقصان کم سے کم ہوا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو نکال لیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ریلیف کا معاملہ, ریلیف کے میں یہ ہوتا ہے کہ کئی پر یعنی ایک تو ہے کہ آپ نے ان کو فوڈ فراہم کرنا ہے, ایک وہ آپ کھانا دینا ہے. یہ تمام تنظیمیں الخدمت سمیت جو ہے کہ پہلا کام تو یہ کر رہی ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں یا مس پلیس ہوئے ہیں, ہم ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کھانا دے سکیں. اچھا ایک اور چیز بہت اہم ہے اس مرحلے پر, کہ ان علاقوں میں مویشی بھی اتنے ہی اہم ہے جتنے کہ انسان. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جانور کے مرنے پر لوگ تعزیت کرتے تھے, اس لیے کہ ان کی اکانومی کا یہ بڑا بنیادی ذریعہ ہوتا تھا. اس وقت جو ہے کہ ہم جو ہے کہ ان کو یعنی جو ہے کہ تازہ چارہ بھی فراہم کر رہے ہیں. میں 2 دن پہلے جو ہے کہ گنڈا سنگھ والا گیا تھا, تو وہاں ایک طرف جو ہے کہ ہم کھانا فراہم کر رہے تھے, یعنی ہاٹ میل جو عام آبادی کو, اور دوسری طرف جو ہے کہ ہم بوریوں میں جو ہے کہ تازہ چارہ جو کہ ان کے جانوروں کے لیے فراہم کر رہے تھے. یہ چیز موجود ہے. اس طرح جو ریلیف کے اندر ہے, اب جہاں پانی کھڑا ہے وہاں باعث سے یہ ایپیڈیمک اور یہ ہیضے کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں جو شروع ہو گئی ہیں, تو آپ کو اب سب کو مل کر جو ہے یہ کام کرنا ہے. یہ بھی ایک اس میں جو ہے کہ ریلیف کے اندر شامل ہے کہ آپ بیک اپ سپورٹ دیں میڈیکل کے حوالے سے.